کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جیب میں پڑا ہوا اسمارٹ فون آپ کے اور آپ کی فیملی کا بہت خطرناک دشمن بن چکا ہے؟ ایک ایسا دشمن جو نہ گولی چلاتا ہے اور نہ دھمکی دیتا ہے، مگر پاکستان سے ہر سال 1 سے 2 ارب ڈالر چپ چاپ باہر لے جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں جوا حرام ہے اور غیر قانونی ہے، وہاں پر تقریباً 22% لوگ کسی نہ کسی شکل میں آن لائن جوا کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ پاکستان میں جوئے پر پابندی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1977 کا پریونشن آف گیمبلنگ ایکٹ اور پاکستان بینل کوڈ کے شق 294 واضح طور پر بیٹنگ کو جرم قرار دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوانین انٹرنیٹ سے پہلے بنائے گئے تھے۔ 2014 اور 2016 کے درمیان 3G اور اسمارٹ فون کے سستے ہونے کے بعد VPN کے ذریعے یہ ایپس اور ڈیجیٹل والیٹس پاکستان میں داخل ہو گئی۔ کورونا کے دنوں میں جب بے روزگاری اور اسکرین ٹائم دونوں زیادہ ہو گئی تو یہ رجحان خطرناک حد تک تیز ہو گیا۔ اب ذرا سمجھتے ہیں یہ ایپس کام کیسے کرتے ہیں۔ آن لائن بیٹنگ صرف قسمت کا کھیل نہیں، یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ہر بار جب یوزر جیت کے قریب ہوتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتی ہے، وہی کیمیکل جو نشے کی حالت میں خارج ہوتا ہے۔ ایپس جان بوجھ کر نیئر مس دکھاتی ہے، یعنی ہر بات جیت جیسا محسوس کروانا، اور یوزر سوچتا ہے کہ ابھی جیتنے والا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ شغل میلہ عادت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فری بیٹس، فری بونس اور کیش بیک آفرز کی طرف۔ یہ ایپس نیو یوزر کو عادی بنانے کے لیے فری کائنز اور فری بیٹس آفر کرتے ہیں۔ یوزر سوچتا ہے کہ میں نے پیسے ڈالے تو نہیں ہے، کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا کھیل لیتا ہوں۔ اس دوران وہ کچھ پیسے جیت بھی جاتا ہے اور نئے یوزر اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک اور بار صحیح، اور یہی وہ لمحہ ہے جب شغل عادت میں بدل جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق 60 سے 70% یوزرز کی عمر 18 اور 35 کے قریب ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہمارے انفلوئنسرز کی۔ یہ ہمارے انفلوئنسرز پیسوں کے چکر میں ان بیٹنگ ایپس کو ایزی منی کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہ اس کی قانونی حیثیت بتاتے ہیں اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام میں کتنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایپس خود کو سکل بیس گیم بتاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہاؤس ایج ہمیشہ کمپنی کے حق میں ہوتا ہے، یعنی آپ جتنا بھی کوشش کر لو آپ اس سے منافع نہیں کما سکتے، یہ ایپس آپ سے منافع کمائیں گے۔ دیکھیے اس کھیل کی قیمت بہت بھاری ہے۔ پاکستان میں ہزاروں نوجوان لاکھوں کے قرضوں تک جا چکے ہیں۔ بچے اکثر پیسے گھر سے یا کسی سے ادھار لے کے اس میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ ہار جاتے ہیں، اور پھر غیر قانونی ذرائع کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ بھی ہار جاتے ہیں، اور نتیجہ ذہنی دباؤ، انزائٹی، ڈپریشن اور شدید شرمندگی۔ فیملیز میں اعتماد ٹوٹتا ہے، شادیاں متاثر ہوتی ہیں، اور مسئلہ اس لیے بڑھتا ہے کہ کیونکہ سب کچھ چپکے سے موبائل اسکرین کے سامنے ہوتا ہے۔ ریاست کی سطح پر صرف کچھ ہی ایپس پر بین لگایا گیا ہے، اور ہر ایک بین کے بعد ایک نئی ایپ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ انفلوئنسرز اس نئے ایپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ دیکھیے آن لائن بیٹنگ انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ کرائسس ہے۔ جب تک قوانین اپڈیٹ نہیں ہوں گے، ڈیجیٹل والیٹ، سوشل میڈیا اور انفلوئنسرز کو جواب دہ نہیں کیا جاتا، یہ نوجوان تباہ ہوتے رہیں گے اور یہ سرمایہ ملک سے باہر جاتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی انسانی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی رہے گی یا ہم اسے انسانی حفاظت کے لیے ریگولیٹ کریں گے؟ فیصلہ اب بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیے خاموش دشمن شور نہیں مچاتا لیکن تباہی پوری کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں اور خود کو اور اپنے نوجوانوں کو محفوظ رکھیں۔